سن رہے ہیں نا؟ توجہ چاہوں گا، آئیے حسین کو دیکھیے۔ حسین میرا مدینے میں ہے۔ یزید تخت نشین ہوا، فوراً اس نے حکم بھیجا عامل مدینہ ولید بن عقبہ کو کہ جتنی جلدی ہو سکے علی کے بیٹے حسین، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر سے میری بیعت لے لو، کیونکہ یزید اس بات کو جانتا تھا کہ پوری دنیا گر میری خلافت قبول بھی کر لے، جب تک حسین قبول کر کے مہر نہ لگا دے میری خلافت مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس چیز کو وہ سمجھ رہا تھا، اس لیے اس نے فوراً یہ حکم نامہ جاری کیا۔ حسین گئے بھی، لیکن حسین نے کہا مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بند کمرے میں یزید کی بیعت منظور کروں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ حسین 27 رجب المرجب سن 60 ہجری کو، دوسری روایت ہے 4 شعبان المعظم سن 60 ہجری کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کرتے ہیں، ہجرت فرماتے ہیں۔ حضرات یہاں پر جتنے لوگ ہیں ان میں بہت سارے وہ خوش قسمت بھی ہوں گے جنہوں نے حج بیت اللہ کے شرف سے شرفیابی حاصل کی ہوگی، عمرہ کیا ہوگا۔ ایک حاجی جب مدینہ منورہ سے رخصت ہوتا ہے، اپنے وطن کو واپس ہونا چاہتا ہے، اس حاجی کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات بہہ جاتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ بھائیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وہاں کوئی رشتہ دار ہے؟ کیا وہاں کوئی خاندان والا ہے؟ کیا وہاں کوئی پڑوسی ہے؟ کیا وہی کاروبار ہے؟ آپ کہیں گے کچھ نہیں، کچھ نہیں، صرف مصطفیٰ کا روضہ اطہر ہے، یہ نبی کی محبت ہے، نبی کا عشق ہے کہ آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے۔ 15 دن ایک حاجی مدینہ منورہ میں رہ لے تو وداعگی کے وقت آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے، آنکھیں بہہ جاتی ہیں۔ اب بتاؤ، جس حسین نے جنم ہی مدینے میں لیا ہو، جس حسین نے اپنا بچپنا ہی مدینے کی گلی کوچوں میں گزارا ہو، جس حسین نے گلی کے مدینے کی گلی میں کھیلا ہو، جس حسین کا نانا مدینے میں ہو، جس حسین کی ماں خاتون جنت جنت البقیع میں ہو، جس حسین کا بھائی حسن مجتبی مدینے کے قبرستان میں مدفون ہو، اس حسین کو جب مدینہ چھوڑنا پڑا ہوگا، وہ حسین کی آنکھیں کتنی بہی ہوں گی، حسین کا دل کتنا غمگین ہوا ہوگا، حسین کا دل کتنا افسردہ ہوا ہوگا۔ میں اس کیفیت کو الفاظ میں ڈھال کر آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ اس کیفیت کو کوئی دل والا ہی سمجھ سکتا ہے، کوئی محبت والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ مصطفیٰ بھی مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ آئے تھے، لیکن قبیلے بنو نجار کی بیٹیوں نے نبی کا استقبال یہ اشعار پڑھ کر کیا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی۔ لیکن آج حسین مدینے سے مکہ ہجرت کر رہے ہیں، مدینے کے لوگ سو رہے ہیں، کوئی چھوڑنے والا نہیں، کوئی الوداعی سلام کرنے والا نہیں۔ بہرحال حسین کا یہ نورانی قافلہ مکہ المکرمہ پہنچا۔ جب مکہ پہنچا 150 خطوط کوفیوں کے حضور امام حسین کی بارگاہ میں آ گئے، جانا تھا، نہیں جاتے تو کل قیامت کے دن نانا کے سامنے کیا اتمام حجت کرتے، کیا جواب دیتے؟ ذی الحجہ کی وہ عظیم تاریخ، جس عظیم تاریخ میں دنیا کے گوشے گوشے چپے چپے سے لوگ کشا کشا کعبہ معظمہ کا حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ پاسبان حرم کعبہ معظمہ کے حج کی پرواہ کیے بغیر یہ پاسبان حرم کعبہ معظمہ کی حرمت کا چوکیدار، کعبہ معظمہ کی عظمت
کا نگاہ بان آخری سلام پیش کرتا ہے، اور 7 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو امام حسین میدان کربلا پہنچتے ہیں۔ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 82 نفوس قدسیہ پر مشتمل یہ قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا، اور امام حسین کا قافلہ وہیں رکا۔ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو آپ قیام پذیر ہوئے۔ تاریخ نوٹ کیجئے، سبھی لوگ جانتے ہیں کہ 7 محرم الحرام سن 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر والوں کے اوپر پانی بند کر دیا گیا۔ یہاں ٹھہر کر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، 3 دن تک میرے آقا حسین پر پانی بند رہا، گھر والوں کے اوپر پانی بند رہا۔ حضرات یاد رکھیے گا، یہ پانی صرف حسین پر ہی بند نہیں ہوا تھا، یہ پانی امیر سوم حضرت عثمان غنی پر بھی بند کیا گیا تھا۔ یہی پانی حسین کے بیٹے کے بیٹے، بیٹے کے بیٹے، بیٹے کے بیٹے تاجدار اجمیر معلیٰ غریب نواز معین الدین حسن سنجری پر بھی کیا گیا تھا۔ حسن سنجری کے اوپر بھی پانی بند کر دیا گیا تھا۔ حضرات کربلا کے میدان میں حسین پر، مصطفیٰ کے گھر والوں پر پانی بند کر دیا گیا ہے۔ وہ نہر فرات، جس نہر فرات سے چرند پانی پی رہے ہیں، پرندے پانی پی رہے ہیں، وہ ہوش و طیور پانی پی رہے ہیں، جانور پانی پی رہے ہیں، یزیدی لشکر پانی پی رہے ہیں، ساتھ یہ کوثر کا پلانے والا نبی ان کے نواسوں کے اوپر پانی بند کر دیا گیا ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب یہ علی کے بیٹے ہیں، علی نے مشکل کشائی کیوں نہیں کی؟ مصطفیٰ کے نواسے ہیں، مصطفیٰ نے مدد کیوں نہیں کی؟ امام حسین ہے، امام حسین نے کرامت کو ظاہر کیوں نہیں فرمایا؟ حسین کی کرامتیں کربلا میں ظاہر ہوئی بھی ہے۔ کسی نے حسین کو کہا تھا کہ رسول کے پاک کے نسل پاک سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ حسین نے اس کے لیے ایسی بددعا فرمائی کہ اس کی نسل ہی ختم ہو گئی، وہ نیست و نابود ہو گیا۔ کسی نے پانی کا طنز کسا تھا، پیاسا مرا۔ حسین کی کرامت کربلا کے میدان میں ظاہر ہوئی تھی۔ حضرات ایک تاریخی جملہ دے رہا ہوں کربلا کی، آپ تاریخ پڑھیے۔ اسی حسین کے خیمے میں ایک بچہ ہے، جس بچے کو دنیا معصوم علی اصغر کہتی ہے، جو حسین کا بیٹا ہے۔ کربلا کی تاریخ پڑھو، وہ معصوم علی اصغر کبھی حسین کے سینے پر، وہ علی اصغر کبھی زینب کے سینے پر، وہ علی اصغر کبھی اکبر کے سینے پر، وہ علی اصغر کبھی قاسم کے سینے پر، وہ علی اصغر کبھی شہربانو کے سینے پر، وہ علی اصغر کبھی سکینہ کے سینے پر۔ رات کو جب سونے کے ٹائم پہ کپڑا باندھ کر جھولا لگایا جاتا تھا، علی اصغر کو اس جھولے میں سلا دیا جاتا تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا، مولا یہ راز کیا ہے کہ علی اصغر کو زمین پر نہیں سلایا گیا، کبھی جھولے پر سلایا گیا، کبھی حسین کے سینے پر، کبھی زینب کے سینے پر، کبھی شہربانو کے سینے پر، کبھی علی اکبر کے سینے پر، کبھی قاسم کے سینے پر، کبھی عباس کے سینے پر، کبھی علمدار کے سینے پر۔ مولا یہ آخر کیا بات ہے؟ جواب ملا، کان کھول کر سنو، وادی غیر فی زرا میں بھی ایک نبی کا بیٹا تھا، جسے دنیا اسماعیل ذبیح اللہ کہتی ہے۔ ان کی ماں ہاجرہ بھی پانی کے لیے بہت پریشان تھی، صفا مروہ کے درمیان دوڑتی رہی، لیکن وہی اسماعیل ذبیح اللہ کے ایڑیوں کی رگڑ سے وادی غیر ذی زرع میں آب زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا تھا، چشمہ جاری ہو گیا تھا۔ وہاں بھی نبی کا بیٹا، یہاں بھی نبی کا بیٹا۔ حسین چاہ رہے تھے بھوکے پیاسے رہ کر ہم امتحان دیں، اس لیے حسین نے کربلا میں علی اصغر کو نہیں سلایا کہ کہیں علی اصغر کے ایڑی کی رگڑ سے چشمہ جاری نہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، پورا مجمع ہاتھوں اٹھا کر بولو نعرہ رسالت، نعرہ
رسالت ذکر شہدائے کربلا فیضان حسین کمیٹی حضرت علامہ مولانا شریف الحق صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نہیں لٹایا کیونکہ مولا کی رضا یہی تھی، مولا اسی بات پر راضی تھا کہ بھوکا اور پیاسا رہ کر کے امتحان دیا جائے۔ یہ دانشوروں کی محفل ہے، سبھی پڑھے لکھے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں، سبھی عقل مند لوگ ہیں، اسٹیج پر بھی بیٹھنے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ایک ہے درس گاہ کلاس روم، ایک ہے امتحان گاہ ایگزام سینٹر۔ جو کلاس روم ہوتا ہے، درس گاہ ہوتا ہے، اس میں استاذ بتاتا ہے، پڑھاتا ہے، سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے، لیکن جب امتحان گاہ ہوتا ہے، امتحان گاہ میں استاذ بتاتا نہیں ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، دیکھتا ہے میں نے جو پڑھایا ہے یہ بچے نے کتنی محنت کی ہے، کس حد تک کامیاب ہے۔ اے فیضان حسین کمیٹی کے زیر اہتمام سچے حسینیوں، مختوم اشرف کا یہ کتا ذہن دے رہا ہے، میدان کربلا میں علی بھی موجود تھے، خاتون جنت بھی موجود تھی، مصطفیٰ بھی موجود تھے، واہ واہ کیا ہے نا، سبھی موجود تھے، لیکن یہ درس گاہ نہیں تھا، امتحان گاہ تھا۔ سبحان اللہ۔ امتحان دیکھ رہے تھے کہ میرا پڑھا ہوا حسین امتحان کے پرچے کو کس طریقے سے حل کر رہا ہے، ماں دیکھ رہی تھی میری تربیت یافتہ میرا شہزادہ امتحان کا پرچہ کس طریقے سے حل کر رہا ہے۔ ورنہ یاد رکھو اسی اجمیر معلیٰ میں حسین کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹا جسے دنیا ہندوستان کا راجہ کہتی ہے، جسے دنیا ہندوستان کا بادشاہ کہتی ہے، ہندوستان کا بادشاہ ہندوستان کی حکومت الیکشن سے بنا کرتی ہے، لیکن غریب نواز کو ہندوستان کا راجہ بادشاہ بنانے والا ہمارا ووٹ نہیں ہے، مصطفیٰ نے بنا کر بھیجا، سبحان اللہ سبحان اللہ، زمانے بنا کر بھیجا ہے۔ پانی بند ہو گیا، اب اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہو یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، واہ واہ کیا ہے، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہاں بھی پانی بند، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، آنا ساگر کے پانی سے سب پی رہے ہیں۔ معین الدین پہ بند کر دیا گیا، معین الدین نے کہا یہ میرا کٹورا لو اور آنا ساگر سے جا کر یہ کہہ دینا کہ تمہیں حسن سنجری نے بلایا۔ واہ واہ کیا ہے نا، کیا ہے نا، کیا ہے نا، اور محبت سے پہلی بار آپ کے دیار میں تقریر کر رہا ہوں تاکہ جہاں جاؤں تو کہوں وہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں۔ حضرات جا کے کہو حسن سنجری نے بلایا، تاریخ بتاتی یہ نہیں معلوم پانی کیسے آیا، لیکن دنیا دیکھ کر یہ پریشان ہو گئی، پورا آنا ساگر خشک ہو گیا، سوکھ گیا۔ اب ذہن حاضر کیجئے، یہ معین الدین حسن سنجری جو حسین کے بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹا ہے، حسن کا بیٹا ہے، یہ معین الدین سنجری، لیکن حسین تو معین الدین کے باپ کے باپ کے باپ کا باپ ہے، معین الدین کے دادا ہیں۔ جب پوتا کا یہ پاور ہے، تاجدار اجمیر کا یہ پاور ہے، تو تاجدار کربلا کا کیا پاور ہوگا؟ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، حضرت علامہ مولانا شریف الحق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔
جب پوتا کا یہ حال ہے، جب پوتا کا یہ حال ہے، دادا کا حال کیا ہوگا؟ لیکن معمہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہاں آنا ساگر کو بلا لیا، وہاں حسین چاہ لے تھے نہر فرات دوڑ کر آ جاتا، کربلا کی سرزمین پر اگر قدم رکھ دیتے، اڑی مار دیتے، پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا، ہاتھ اٹھا دیتے آسمان سے پانی برس جاتا۔ آقا حسین میرے ماں باپ قربان، ان سنیوں کے ماں باپ قربان، نیاز فیضان حسین کمیٹی کے سارے لوگ قربان، بتاؤ تو صحیح یہاں تیرا بیٹا پانی بلایا، تو نے کیوں نہیں بلایا؟ حسین جواب دے رہے ہیں، میرے بیٹے نے کرامت دکھائی، ہندوستان میں کرامت دکھا کر دین کو پھیلانا تھا، دین کو پھیلانا تھا، کربلا میں استقامت دکھا کر دین کو بچانا تھا۔ واہ واہ کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے تو کہنے والے نے کہا شاہ تو حسین، اور محبت سے شاہ تو حسین، بادشاہ تو حسین، دین تو حسین، دین پناہ تو حسین۔ اب اور ٹھہر کر کہہ رہا ہوں، یہ ظالم حکومت ہے، ظلم و استبداد کر کے ظلم لوگوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، لیکن 1386 سال جوڑ لیجئے گا، 1386 سال میرے آقا حسین کی شہادت سے گزر چکے ہیں۔ 1386 سال کے بعد حسین کا ذکر جیسا یہاں ہو رہا ہے ویسا پورے ممبئی میں ہو رہا ہے۔ اب میں اگر کہوں غلط نہ ہوگا، جیسا ہندوستان میں ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، ترکستان میں ہو رہا ہے، افغانستان میں ہو رہا ہے، تھائی لینڈ میں ہو رہا ہے، تھائی لینڈ میں ہو رہا ہے، سوئٹزرلینڈ لینڈ میں ہو رہا ہے، استنبول میں ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، امریکہ میں ہو رہا ہے، افریقہ میں ہو رہا ہے، حضرات عراق میں ہو رہا ہے، بغداد میں ہو رہا ہے، کربلا میں ہو رہا ہے، مکہ میں ہو رہا ہے، مدینے میں ہو رہا ہے، صرف زمین پر ہی نہیں آسمانوں پر ہو رہا ہے۔ اس لیے ہر سنی مسلمان کہہ رہا ہے شاہ تو حسین، بادشاہ تو حسین، دین است حسین، دین پناہ تو حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، یا حسین یا حسین، بستی بستی کریا کریا، حضور قائد ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حسین ایک بار مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، مصطفیٰ مسجد نبوی میں صحابیوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ وہ نماز کتنی عظیم و شان ہوگی جو مسجد نبوی ہو، امام نبیوں کے امام ہوں، مقتدا نبیوں کا امام مقتدی ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعد سعید، اس نماز کا کوئی جواب ہی نہیں۔ حسین کا بچپنا ہے، حسین حجرہ فاطمہ سے نکلتے ہیں، کھیلتے کودتے مسجد نبوی تشریف لے جاتے ہیں، نانا قیام میں ہے۔ میری طرف دیکھو یار، میں خوبصورت نہیں ہوں کیا؟ سونا، اور جو آقاؤں کا ذکر کرتا ہے غلام کیسا بھی وہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کیا بلال ہمارے نزدیک ہلال سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا، نبی قیام میں ہے، حسین ٹک 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 دیکھ رہے ہیں، رکوع میں ہے، حسین دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ سجدے میں چلے گئے، حسین نے موقع غنیمت سمجھا، چھلانگ لگائی، نبی کے پشت انور پر سوار ہو گئے۔ واہ واہ کیا کہنا، نبی کے پشت انور پر سوار ہو گئے۔ اب امام صاحب سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ 3 بار،
5 بار تو ٹھیک ہے، 7 بار اور 11 بار اگر امام صاحب تسبیح پڑھ دیں گے ظہر کے وقت امام صاحب کی چھٹی ہو جائے گی۔ جائیے، بڑا لمبا ٹائم لگتا ہے۔ حسین پشت رسول پر، نبی سجدے میں، دل میں یاد حسین، واہ واہ سبحان اللہ، کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا۔ دل میں، نبی کے دل میں یاد حسین۔ آپ بھی حسینی ہیں نا؟ ایک بات بڑے موقع کی آئی ہے، جس کے دل میں حسین ہو، کن کے دل میں حسین ہے ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ ہم سبھی لوگوں کے دل میں حسین ہے۔ اب یاد رکھیے، جس غلاف میں قرآن ہو اس غلاف پہ تماچا نہیں مارا جاتا۔ پیغام دے رہا ہوں، جس غلاف پہ قرآن ہو اس پہ تماچا نہیں مارا جاتا، اسے چوما جاتا ہے۔ جس دل میں حسین ہو، جس سینے میں حسین ہو، وہ سینہ پیٹا نہیں جاتا۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ پیٹا نہیں جاتا، ماتم نہیں کیا جاتا۔ حسین حسین تو کیا جاتا ہے، سینہ پیٹا نہیں جاتا، اس لیے کہ ہمارے سینے میں آقا حسین جلوہ گر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے امید ہے کوئی سنی سینہ نہیں پیٹتا ہوگا، اگر پیٹتا بھی ہے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، اگلے محرم سے پیٹنا بند کر دو، ورنہ یہاں پیٹو گے تو اویسی قبرستان میں پیٹے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، وہاں قبر میں بھی پیٹے جاؤ گے۔ اس لیے سینہ پیٹنا بند کرو، سینے کو حسین اور حسین کے نانا کی محبتوں کا مدینہ بنا دو۔ میں کہہ رہا تھا، نبی سجدے میں حسین پشت رسول پر سبحان ربی الاعلیٰ 50 بار، 60 بار، 72 بار تسبیحات ہو گئی۔ خدا کا حکم ہوا، اے میرے محبوب، جب تک حسین آپ کے پشت سے نیچے نہ اتر جائیں آپ سجدے سے سر مت اٹھائیے گا۔ عقیدہ دے رہا ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں نماز میں نبی کی یاد آ جائے نماز باطل ہو جائے گی۔ میں کہنا چاہتا ہوں، نبی اعلیٰ، حسین ادنا، نبی سجدے میں، حسین پشت رسول پر، نبی کو حسین کی یاد آئی اس لیے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، لیکن رسول کی نماز خراب نہیں ہوئی، رسول کی نماز خراب نہیں ہوئی۔ ہم غریبوں کے نماز میں اگر مصطفیٰ کی یاد نہ آئے تو بھلا نماز ہوگی کیسے؟ وہ نماز ہی نہیں۔ حسین اتر گئے، ماں غضب ہو گیا، بیٹا لگتا ہے کہ پھول کھلا کر کے آیا ہے۔ ہاں میری ماں فاطمہ، پھول کھلا کر آیا ہوں۔ آپ کے بابا میرے نانا مصطفیٰ سجدے میں تھے، میں پشت پر سوار تھا۔ ماں جانتی ہو، نانا تسبیح پہ تسبیح، تسبیح پہ تسبیح، تسبیح پہ تسبیح بڑھتے رہے، میں پشت انور سے اترا نہیں، 72 تسبیحات پوری ہو گئی۔ پھر میں نیچے آیا، خاتون جنت نے کہا، بیٹا تم نے نماز کا خیال نہیں کیا؟ ماں بھرپور خیال کیا، اس میں حکمت ہے۔ بیٹا کیا حکمت ہے؟ ماں سے حسین کہتے ہیں، اے میری ماں، ایک زمانہ آئے گا کہ مصطفیٰ کے اسی سجدے کو، اسی دین کو، اسی ایمان کو، اسی قرآن کو بچانے کے لیے میں 72 جانیں دے کر میں نانا کے دین کو بچا لوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔